الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں، ناول سرخ آنچل از قلم تانیہ طاہر۔ وہ دونوں لمبی سٹریٹ پر کون کھاتے ادھر ادھر دیکھتے، لطف اندوز ہوتے کہ ایت نے گہرا سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد خوش تھی، اس نے عارض سے کوئی شکایت نہیں کی تھی اور اس سے کوئی شکایت تھی بھی نہیں جو بھی اس نے کیا۔ ایت کی محبت نے سب بلا دی، آج وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے ہم قدم تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی انار رکھ کر ان لمحوں کو خود پر تانگ نہیں کرنا چاہتی تھی، بار بار دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ بس اس کا ساتھ پوری زندگی کے لیے مانگتی۔ وہ نہیں جانتی تھی عارض اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، مگر اس کی آنکھیں، اس کی توجہ، اس کا لمس، اس کی شدتیں جیسے بیان کرتی تھیں کہ اس کے دل میں ایت کے لیے پوشیدہ جذبات کھول کر سامنے آ رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر عارض کی طرف دیکھا جو لانگ کوٹ میں اگر جھک کر اس کے کون سے آئس کریم لیتا اور لمحوں پر زبان پھیر کر اس کو صاف کر کے ادھر ادھر دیکھتا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ ایت کے شانے پر تھا اور دوسرا کوٹ کی پاکٹ میں۔ رنگ برنگی لائٹیں اور خاموشی، مدھم مدھم لوگوں کی آوازیں اور ٹھنڈی خوشگوار تیز ہوا، یہ منظر مکمل تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اپنی خوشی کو بیان کرنے کے لفظ کم لگ رہے تھے۔ عارض میں تھک گئی ہوں اب، حالانکہ وہ تھکی نہیں تھی مگر پھر بھی اس نے چہرے پر معصومیت طاری کی، بھلا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ تھک سکتی تھی۔ جان بوجھ کر کہا کہ دیکھ سکے کہ وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے۔ عارض نے اس کی طرف دیکھا، اوہ بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ عارض نے بینچ کی طرف اشارہ کیا، مگر مجھے چلنا بھی۔ ایت نے خفگی سے کہا، یہ کیا بات ہوئی، بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں؟ اس نے کچھ اور کیوں نہیں سوچا۔ ایت روک کر اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی، جب تھک گئی ہو تو بیٹھ جا۔ عارض سمجھ نہیں سکا اس کی چالاکی۔ میں نے کہا نا، مجھے چلنا بھی اور میں تھک بھی گئی ہوں اور مجھے یہ آئس کریم بھی نہیں کھانی، مجھے اب کچھ اور کھانا۔ وہ بیچ میں بیٹھ کر ضد پر اڑ گئی۔ عارض چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایت منہ پھلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرتے ہیں واپس ہوٹل چلتے ہیں، یقیناً تمہیں کافی آرام ملے گا۔ وہ اس کے نزدیک ہوا، اپنی ہنسی دباتا بولا، نو نو، ہوٹل تو مجھے بالکل نہیں جانا۔ عارض کے سینے پر انگلی رکھ کر وہ سر نفی میں ہلاتی بولی، ایک بار وہ ہوٹل چلے جاتی، اس کا مطلب تھا کہ عارض کے اندر کا بھوت جاگ گیا اور پھر ایت مشکل میں پھنس جاتی تھی۔ عارض اس کے گھبرانے پر کھول کر ہنسا۔ عارض، ایت نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ جانے عارض، اس نے اسی ہاتھ کو لبوں سے چھوا۔ ایت شرما سی گئی، اتنے لوگوں میں اس نے کتنے آرام سے اس کے ہاتھ پر لمس کی حدت چھوڑی تھی۔ ایت اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اس سے پہلے نکالتی کہ عارض نے جھک کر اس کو اپنے بازو میں بھر لیا اور ایک دم اسے اٹھا لی۔ وہ اس کے بازو میں سمائی اور ایت کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، پلکیں سے گرنے اٹھنے لگی۔ عارض اس دلکش منظر کو دیکھنے لگا۔ عارض، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اترنے کی کوشش کر لیں، اگر میں تمہیں یہاں پرسنل اٹیک بھی کرتا ہوں تب بھی ان لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا۔ وہ مدھم گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں بولا۔ ایت نے گھور کر اس کو دیکھا مگر عارض پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو میڈم ایت، آپ کی ایک خواہش تو پوری کر دی، اب دوسری یہ ہے کہ آپ کو کچھ اور کھانا ہے۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ عارض، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی۔ ایت اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی بولی، جبکہ عارض ہنس دیا اور ایک اور سٹال کی جانب چلنے لگا۔ جب ایت بخلا گئی، وہ اندھیرے سے روشنیوں میں آ رہے تھے۔ عارض نے اس کے لیے کاٹن کینڈی لی، جبکہ ایت اب بھی اس کے بازو میں تھی۔ شرمندگی سے وہ آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہی، جبکہ لوگ ان کو دیکھ کر دبا دبا ہنس رہے تھے۔ وہ وہاں سے گھوما اور دوبارہ اسی راہ پر چلنے لگا، جبکہ اب ذرا کچھ زیادہ اندھیرے میں آ گئے تھے۔ آپ اتار دیں، میں چل لوں گی، ایت نے پھر سے کہا۔ اب چپ چاپ کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ ورنہ اسی سمندر میں پھینک دوں گا۔ زیادہ نخرے دکھائے تو عارض نے اس کو گھورا، جبکہ ایت خاموش ہو گئی اور تھوڑا سا توڑ کر اس کے منہ میں دیا۔ غصہ تو ناک پر بیٹھا رہتا ہے جن کے، وہ منہ میں منائی، مجھے سب سنائی نہیں دے رہا ہے۔ ایت عارض سے، ایت، عارض بہرا نہیں ہوں، عارض نے بلند آواز میں کہا تو ایت زبان دانتوں تلے دبا گئی، جبکہ وہ یوں ہی اسی کافی دیر تک چلتا رہا۔ ایت کے لیے یہ حسین لمحے تھے۔ ایک بات پوچھوں، اس نے عارض کے منہ میں توڑ کر پھر سے کنڈی دی۔ عارض بولا اور کچھ فاصلے پر پڑے بینچ پر بیٹھ گیا، جبکہ ایت اس کی گود میں تھی۔ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ایت کا چہرہ عارض سے کافی نزدیک تھا، جبکہ عارض کی نگاہ بار بار گردن کے پوشیدہ تیل پر ٹھہر جاتی، جسے وہ اس دوران بار بار تانگ کر دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ اب اسے چھپ کر اس کی شرٹ کے اندر سے جھانک کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے؟ اس کو بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ عارض نے اسے شرارتی تیل پر سے نگاہ ہٹا کر اس کی خمار نگاہوں کو دیکھا، جن میں اس کے لیے چاہت ہی چاہت تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ جھوٹ میں بھی محبت جیت سکتا ہے؟ اس نے بلا کر اس کی نیک کے گرد گھوما ہوا مفلر ہٹایا۔ ایت نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ عارض نے اسے تھوڑا اور آگے آنے کا اشارہ کیا۔ ایت مسکراہٹ چھپاتی نفی کرنے لگی۔ عارض نے گھورا، جسے ایت نے کھاتے میں نہیں لانا تھا، مگر مقابل عارض تھا۔ ایت کی شرارت پر اس نے ایک دم ایت کو بینچ پر پٹکا
اور خود جست لگا کر اب اس کے سامنے آ گیا۔ آیت کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا! ایک دم وہ نیچے آ گئی تھی بینچ پر۔ ٹھنڈا بینچ اس کے گرم پناہوں کی نسبت ظالم سا لگ رہا تھا۔ آیت نے منہ بسورا، تو مجھے وہ کرنے دو جو میں چاہتا ہوں۔ عارض نے اپنا مدعا بیان کیا۔ پہلے میری بات کا جواب دے۔ آیت نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ عارض کے وجود میں جذبات بڑا گھٹے، وہ بے قابو سا اس کی طرف بڑھا، مگر آیت نے خود کو اس سے بچا لی۔ آیت! عارض جھنجھلایا۔ پہلا میرا جواب۔ آیت نے کہا، ہاں بھائی، کرتا ہوں نا پیار، بہت پیار کرتا ہوں۔ کب، کہاں، کیسے، کیوں معلوم نہیں۔ شاید نفرت کرتے کرتے تم سے پیار کرنے لگا اور خود بھی نہیں جان پایا کہ تم کتنی اہم ہو میرے لیے۔ مدھم مدھم آواز میں بولتا وہ اس دل کے بالکل قریب نزدیک پہنچ گیا۔ آیت کے لیے اس کا ایک ایک لفظ موتی تھا، تو وہ اس کی خواہش کو پورا کیوں نہ کرتی۔ اس کی گردن میں بازو حائل کر کے اس نے اپنی گردن کو ذرا سا خم دیا۔ لبوں کی تراش میں حیا سے لبریز مسکان تھی۔ عارض فدا سا ہو گیا۔ اس کا مفلر اس کی گردن سے کھینچ کر نکالا، اور اس دل کو اب اس نے تنزیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ کس طرح چھپنے کی کاوش میں تھا، اور آیت نے اس لیے اس کو سر عام کر دیا تھا۔ عارض کا بھی بہکا لمس اس کے دل کے گر تھا، نرمی سے چھوتے چھوتے شدت سے بکھرنے لگا، پھسل کر کبھی ایک جانب تو کبھی دوسری جانب کا سفر طے کرنے لگا۔ آیت دیوانی سی ہونے لگی۔ اس کی قربت دلکش تھی، مسروریت سے بھرپور تھی، اور اسے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہمیشہ اس کی منتظر عارض نے اس کی گردن پر اپنی شدت کے نشان دیکھے جو واضح تھے۔ آیت نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ وہ اپنی بنائی گئی ڈرائیونگ سے کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ میں نہیں ہوں گی اب یہ، آیت نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتا تھا جو آیت برداشت کر جاتی تھی، اپنی محبت میں مجبور ہو کر، چور ہو کر۔ مگر مجھے یہ خوبصورت لگتے ہیں تمہاری گردن پر سجے، وہ کو چھوتے ہوئے بولا۔ آیت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ شرم کریں، آپ ہوٹل سے باہر ہیں مگر باز نہیں آتے، دیکھو یہ زیادتی ہے، تم نے خود مجھے آفر کی تھی۔ عارض کمر پر ہاتھ رکھتا اس پر الزام ڈالنے لگا۔ کیا میں نے کی تھی؟ کس قدر جھوٹے ہیں عارض صاحب۔ آیت بینچ پر کھڑی لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ہی اسے گھورنے لگی۔ عارض اس کے انداز پر کھول کر ہنسا اور اسے یوں ہی اٹھا لیا اور گول گول گھمانے لگا۔ آیت کی ہنسی کا جلد رنگ رات کی خاموشی میں چار سو پھیل گیا، جبکہ عارض نے ایک بھرپور شدت بھری جسارت کی۔ بس ہوٹل چلو، اب مجھ سے مزید دیری نہیں برداشت ہو رہی، وہ ماں نکھری سے بولا۔ آیت! عارض رو دینے کو تھی۔ میری جان، یہاں آنے کا مقصد یہی تھا، اب تمہیں رونا دھونا نہیں ڈالنا چاہیے، وہ اس کے ہنستے ہوئے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ آیت چپ ہو، کتنے چیپ ہیں آپ، جتنا وہ کہہ سکتی تھی کہہ گئی۔ تھینک یو، عارض نے کندھا پیشانی سے کہا اور گاڑی کی جانب چلنے لگا۔ آیت نے اس کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ عارض! اب ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا نا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھنے لگی۔ عارض نے اس کی صورت کو دیکھا اور اس کے معصوم چہرے پر شدت سے لمس بکھیرتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا کر بھاری کر گیا۔ اس کے عمل میں جنون تھا، واضح دلیل تھی کہ دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ وہ بولا۔ آیت اس کی جانب دیکھنے لگی۔ عارض نے لاب بھینچ لیے، گویا وہ اس پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ آیت چاہ کر بھی اسے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے یقین ہے اس پر۔ عارض مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ پر بھی پیار کرتا وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا آیت کس طرح اس کے رویے سے ہارٹ ہوتی تھی۔ اسے اس پر یقین نہیں تھا اور عارض کو یہ بات بہت چبھ رہی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کا غصہ بے حد تھا، جبکہ انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ زیمل کے ساتھ سالار نے زبردستی کی تھی۔ وہ غصے سے مدیحہ کو جڑا گیا۔ یہ تربیت ہے تمہاری کہ تمہاری اولاد یہ کارنامے کر رہی ہے؟ پہلے اس معصوم کو افشین نے کام ذلیل کیا تھا، جو یہ نواب زادہ بھی، وہ بڑھکے مدیحہ تو ساری تھام گئی، جبکہ نانی کا منہ کھول گیا مرتضیٰ کی بات سن کر، اور دوسری طرف کبیر وہ خود سن ہو گیا تھا سالار کی حرکت پر۔ جبکہ اگر کوئی وہاں خوش پر جوش تھا تو وہ پریشی تھی جس نے سب سے پہلے زیمل کا ہاتھ تھاما تھا۔ اوف، میں تو بہت خوش ہوں، وہ اس کے کان میں بولے، جو کہ رونے کا شغل جاری رکھے ہوئے تھی۔ مرتضیٰ سالار وہ اندر نہیں آنے دے رہے تھے، جبکہ وہ اب رات ڈھلنے لگی تھی وہیں بیٹھا تھا۔ یار بابو، تمہارا بھی کوئی باپ تو ہوگا، کیا ایسا ہی تھا؟ ظالم جابر، چھوٹے چھوٹے معصوم لوگوں کے ارمانوں کا خون کر دینے والا، لوگوں کے رومانس کی دیوار، یقین مانو ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، وہ اداسی سے بولا، جبکہ بابو کافی عمر رسیدہ تھا، بچپن سے اس کو ایسا ہی دیکھتا آیا تھا۔ اس کی باتوں پر ہنس دیا۔ صاحب، ہمارا بابا تو سوٹے سے چھین دیتا تھا اگر کسی کو لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا بھی دیکھ لیتا۔ بابو اپنا قصہ بتانے لگا۔ سالار نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ مگر مجھے یقین ہے بابو، تم میں میری جیسی صلاحیتیں نہیں ہوگی۔ وہ ہاتھ چڑھتا فخر سے مسکراتا اٹھا۔ بابو بھی اٹھ گیا۔ تم تو بیٹھو، میں دیکھتا ہوں اپنے باپ کو، ایکچولی مجھے چترول کھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ بابو کا شانہ تھپ تھپاتا بولا، بالآخر اندر کی جانب چل دیا اور ایک دم پیکر کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ مرتضیٰ باہر ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ بابو کا ایک دم کہکا نکلا۔ سالار نے اس کو گھورا اور دوبارہ اندر جھانکا۔ سب عدالت میں اب بکھرے تھے، اگر وہ اندر جاتا تو اسے ذبح کر دیا تھا، کیوں کوئی بعید نہیں تھی، اس کی نئی بیوی کی سامنے اس کی عزت ہی نہ رہتی۔
وہ یوں ہی اندر کے حالات دیکھتا رہا۔ نانی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ تو نے اچھا نہیں کیا مدیحہ، تیرے بیٹے صاحب کے ساتھ اب آ رہے ہیں ایک نے میری ایمن پر اس چھوکری کو فوقیہ دیا اور دوسرا تو بھاگ کر لے آیا۔ نانی چیخی جبکہ زیمل کا سر جھک گیا۔ سالار نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر کئی بال ڈلے۔ وہ سیدھا بنا لحاظ کے اندر آ گیا۔ سب نے اس کی جانب دیکھا اور وہ زیمل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عزت نفس اور اکڑ تو اس میں ان سب سے زیادہ تھی، جبکہ ڈرامے بازی بھی کوٹ کر بھری تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی، اسے ڈر کسی سے نہیں لگتا تھا۔ زیمل نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم سالار مرتضیٰ کی بیوی ہو، تم پر بالکل یہ بات نہیں جچتی کہ تم سر جھکا کر کسی بھی کی بھی کوئی الٹی سیدھی بات سنو۔ وہ سب کے سامنے اس سے بولا۔ کبیر نے گہری سانس بھری۔ نانی تو آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی، جبکہ ایمن کے سارے خواب جیسے ٹوٹ ہی گئے جو اس نے ڈالر کے متعلق سوچ لیے تھے۔ ایک تو تم نے گھل ترکا تھی، اس پر سینہ زوری کر مرتضیٰ بھڑکتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زیمل سے دور کیا۔ گال ترکت میں نے کی ہے، اس میں زیمل کا کوئی قصور نہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولا، تمہیں اندر آنے ہی کس نے دیا؟ میں تمہیں کہہ چکا جب تک یہ لڑکی نہیں چاہیے تم اس کے آس پاس بھی مت بھٹکنا۔ بابا یہ سارے ظلم مجھ پر ہی توڑنے ہیں کیا؟ کھوتے کی اولاد۔ مرتضیٰ نے پھر سے جوتی اتاری، جبکہ سالار تو بھاگ کر مدیحہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مدیحہ نے گھور کر سالار کو دیکھا، جبکہ سالار نے گہری سانس کھینچی اور چپ ہو گیا۔ معاملہ سنگین تھا۔ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، تو میری ٹکٹ کرا دے مرتضیٰ، نہیں رہنا تیرے اس گھر میں جب تیری اولاد ہی تیرے پاس میں نہیں۔ نانی بے حد دکھی تھی اور ایمن تو اس سے بھی زیادہ۔ سالار دور ہی کھڑا رہا، وہ کچھ بولتا تو ایک اور چپل پڑتی، تبھی چپ رہا۔ کبیر بھی خاموش تھا کہ وہ بھی اس زلزلے کی زد میں آ جاتا، جبکہ زید نے چونچ دبا لی کہ ان کا اگلا ٹارگیٹ کہیں وہی نہ بن جائے۔ نانی ایمن کا ہاتھ پکڑ کمرے میں چلی گئی، جبکہ مدیحہ ماں کے پیچھے بھاگی۔ امی جی میری بات سنیں۔ مرتضیٰ نے خواہ جاننے والی نظروں سے سالار کو دیکھا جو لیول کا مسنا بنا کھڑا تھا۔ تم اپنی یہ شکل میری نظروں کے سامنے سے گم کر لو۔ وہ دھاڑے سالار چپ چاپ اوپر چلا گیا، جبکہ مرتضیٰ بھی نانی کے کمرے میں چلے گئے۔ ابھی افشین اور سکندر کو یہ بات نہیں پتہ چلی تھی، جبکہ سب تو خود حیران و پریشان تھا۔ سالار جو بے حد لاوالی تھا، وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا گیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نین نے کبیر کو سالار کے پورشن میں اور زین کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو خود زیمل کے پاس آ گئی، جس کی اب دبی دبی سسکاریاں اٹھ رہی تھیں۔ نین کو اس پر کافی ترس آیا اور وہ زیمل، پریشا اور امل تینوں پریشا کے کمرے کی جانب چل دی۔ پریشا اس سب میں بے حد خوش تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ سالار کبیر کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ یار تمہیں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ سپورٹ وہاں کی جا سکتی جہاں کوئی سپورٹ کرنے والی بات ہو۔ تم جانتے وہ عدیل کی بیوی رہ چکی۔ کبیر وہ آنکھیں نکالتا گھر رہا ہے۔ کبیر چپ رہ گیا۔ اس وقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سالار مرتضیٰ کی بیوی ہے اور مجھے بالکل غرض نہیں کہ اس کا ماضی کیا تھا، مگر اس کا ماضی حقیقت ہے۔ کبیر نے احساس دلایا، ہاں ہوگا، مگر میں کہہ سکا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں پڑھنا چاہیے سالار، تم ینگ ہو، تم ایک ایسی لڑکی۔ کبیر تم یہاں سے چلے جاؤ، میری برداشت مت آزماؤ۔ سالار کو پتنگے لگے۔ کبیر اس کو کچھ دیر دکھاتا رہا، تم میرے بھائی ہی نہیں ہو۔ سالار نے ناگواری سے اسے دور جھٹکا۔ کبیر کے دل پر لگی تھی یہ بات اور اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہو گیا کہ سالار نے نین کے معاملے میں اس کی ہر طرح سے سپورٹ کی تھی۔ ایم سوری۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتا بولا، شٹ اپ۔ سالار نے ہاتھ جھٹکا، یار اچھا سوری، میں بس فضول سوچنے لگ گیا۔ کبیر کو اس کی ناراضگی برداشت ہی کب تھی۔ سالار پھر بھی اکڑ کر کھڑا رہا، سوری پلیز کبیر ہنسا۔ سالار نے اسے دھکا دیا اور اس پر چڑھ گیا، تم نے آئندہ میری بیوی کے متعلق ایک لفظ بھی بکواس نہ کی تو گردن تن سے الگ کر دوں گا۔ وہ اس پر چڑھا، گریبان جگڑتا بولا تھا، اوکے اوکے ٹیک اٹ ایزی۔ کبیر اپنا بچاؤ کرتا بولا تو سالار اس پر احسان کرتا اٹھ گیا۔ سالار اس پر سے ہٹ کر واش روم میں شاور لینے جانے لگا، جبکہ کبیر بستر پر بیٹھ گیا۔ بات سنو، واقعی اسے محبت کرتے ہو؟ کبیر نے جاننا چاہا۔ ہاں شاید، اس نے شان اس کہا، کیا یہ شاید کیا ہے؟ وہ ایک دم اٹھا، شاید۔ سالار نے کہہ لگایا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ اس شاید پر اس نے 3 مکے جڑ دی۔ جب محبت ہوگی تو بندے لاگ پتہ جائے گا۔ وہ ہنستا ہوا نیچے اتر گیا۔ اس کی ہنسی کو تب بریک لگا جب مرتضیٰ نے پھاڑ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جلد سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سب کیا تماشا؟ افشین چیخنے لگی، جبکہ سکندر نے اس کو آواز نیچی رکھنے کا کہا۔ میں تو اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت ہی نہیں کروں گی، میرے بیٹے کی قاتلہ کو بیاہ کر لے آیا یہ۔ افشین کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور دن دناتی ہوئی وہ سیدھا مرتضیٰ کے کمرے میں تک پہنچی تھی، جو بمشکل سوئے تھے۔ دروازہ بجنے پر ایک دم اٹھ گیا۔ مرتضیٰ نے بے سختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ مدیحہ ڈر گئی، نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ مرتضیٰ نے کہا، نہیں آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے۔ مرتضیٰ، مدیحہ کا لہجہ بھی گیا، بس اس ہاتھ میں درد سا ہو رہا ہے۔ مرتضیٰ نے سیدھی ہاتھ کی طرف دیکھا، یا اللہ۔ مدیحہ جلدی سے اٹھی باہر بھاگی۔ افشین کچھ بولتی کہ مدیحہ نے کبیر کا دروازہ بجایا۔ کبیر تمہارے باپ کی
तबीयत खराब हो रही है। मदिया चीखी। कबीर पाल में बाहर निकला था, जबकि जैन भी उस चीखो पुकार पर निकला और हालत देखकर वो सालार की तरफ भागा। सिकंदर भी अंदर भागे। मुर्जा बेदम से हो रहे थे। कबीर ने बाप का चेहरा थपथ कर जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और अचानक उस भीड़ को चीरता सालार अंदर दाखिल हो। उसने कबीर को पीछे किया। तुम गाड़ी निकालो, सालार निकालो। बाप को अपने मजबूत बाजुओं में उठा लो। और वो बाहर लेकर उनको दौड़ा। इस वक्त उनके चेहरों पर कुछ छीन जाने का खौफ था। तीनों बेटे और भाई मुर्जा के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जबकि सिकंदर ने अफशीन को गुस्से से देखा। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो कहकर निकल गए। जबकि अफशीन ने सब की तरफ देखा, कोई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। सब मदिया को चुप करा रहे थे। वो जो मुसलसल रो रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में वो सब परेशान खड़े थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी, जबकि सालार तो अंदर जाने के लिए बेताब था। उसके पाँव जैसे जल उठे थे कि उसकी हरकत उसके बाप ने इतना दिल पर ले लिया कि उसको कुछ हो गया, ये हो जाए तो वो कैसे जिंदा रह गया। जबकि सिकंदर अपनी जगह शर्मिंदा खड़ा था, क्योंकि उसकी बीवी की वजह से ये हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बारा और सालार को फौरन उनकी तरफ बढ़ा। कबीर और जैन भी बरखुरदार परेशान मत, वो ठीक है, बस उसकी डाइट ठीक नहीं है, थोड़ा प्रेशराइज हो गया और नींद में शोर बर्पा होने से बाज़ को इंसान का दिल प्रेशर में आ जाता है। जब वो गहरी नींद में हो तो बस वही हुआ है, बाकी तुम्हारे वालिद बिल्कुल ठीक है, वो मुस्कुराकर बोले। तो सालार ने सांस बहाल के, क्या मैं मिल सकता हूँ? वो बोला, तुम ही नहीं, तुम सब मिल सकती हो, डॉक्टर कहकर वहाँ से चला गया। जबकि वो सब अंदर गए, मुर्जा होश में थे। उन सबको देखकर मुस्कुराए जो उनकी बात पर इतना नाराज हो चुके थे उनसे। ये सब क्या है यार, इतना बटीला कौन होता है? ये तो वो बात होगी, गुब्बारे में से हवा निकली तो फिस हो गया गुब्बारा। सालार बोलता हुआ स्टूल खींचकर बैठ गया, बिल्कुल उनके पास, तो पीटने के लिए पैदा हुआ है। मुर्जा हंसी, जबकि उसने उनका हाथ पकड़ लिया। लबों की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई। आपको कुछ हो जाता, मेरा क्या होता? देखिए उसे, वो सबसे बड़ा है, वो सबको संभालगा सिवाय मेरे, और ये सबसे छोटा है, उसको मैं संभालूंगा। और इसके लिए हम दोनों मिलकर भी काफ़ी, मगर सालार के लिए इनमें से कोई भी नहीं है। सालार को सिर्फ मुर्तज़ा साहब चाहिए, वो ही उसको संभाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप? बस आप मेरे साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो जज्बाती लहजे में बोला। जबकि मुर्तज़ा उसकी आंखों में देखते रहे, जो कभी कभी संजीदा हो जाता था, और उसके दिल में अपनी हैसियत जानकर उनका दिल जैसे खुशी से एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। उनने उसके घने बालों में हाथ फिरा। शेर है मेरा बेटा, उसकी रेबड़ी ब्रेड्स को प्यार से छूते वो बोला। मगर उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि तुम मुझे अपनी बीवी के लिए पटा लोगे। उन्होंने ज़रा गोरी लगाई। उफ, मैं तो वाकई पटा रहा था यार, वो कहकर लगाकर एकदम उठा। जबकि सब हंसने लगे। कबीर मुर्जा के पास है और अपने बाप का हाथ चूम लिया। आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? उसने पूछा तो वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगे। बस भूख लगी है, आधी रात को तुम्हारी माँ के हाथ का बना कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा, मुर्जा बोले। तो कबीर मुस्कुरा दिया। मैं मम्मा को फ़ोन करके कह रहता हूँ, उसने कहा, और सलार ने जैन को धक्का दिया जो बाप के सीने से लाग गया। और मेरा बेटा मुर्जा उन सब की मोहब्बतों पर नाज़ां थे, हंसने लगे। यार बाबा, इस तरह तो नहीं डराते, जैन ने खफगी से कहा। चलो चलो, मेरा पुत्र ठीक हूँ मैं। वो उसके गाल थपथपा कर बोले। मैं इस आरिज़ को फ़ोन करके कहता हूँ, वो साला और कितने दिन हनीमून मनाएगा? सलाह ने पाँव पटका। तुम्हारे अंदर की तकलीफ ख़त्म नहीं होगी कभी, खबरदार। जो उसे तांग किया। मेरी बेटी ने पहली बार कोई फरमाइश की थी, उन्हें वही रहना, जब दिल करेगा आ जाएंगे। मुर्जा ने डपटा। ठीक है बाबा, आप देखिए, मेरे 20 बच्चे भी हो जाएंगे, मैं फिर भी हनीमून पर जाऊंगा। और आप रोक कर तो दिखाओ, वो आंखें निकालता बोला। जबकि सब 20 बच्चों पर हंसने लगे। मैं सच कह रहा हूँ, वो नाराजगी से बोला। आज शादी हुई, आज 20 बच्चों के सपने, भाई कोई लिहाज करे। जैन ने कहा। तो उसने जैन को घूरा। तुम तो अपनी शक्ल गुम करो, मैं कभी तुम्हारा भेजा फोड़ दूंगा। शट अप सालार, मुर्जा घूर कर बोले। बस मुझे ही डांटते रहेंगे। वो खफगिया इज़हार करता बाहर निकलने लगा। मैं तुमसे अब भी नाराज हूँ, समझे, मुर्जा ने पीछे से कहा। जबकि सलार सारी लता बाहर निकल गया। तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूँ बाबा को, कबीर ने कहा। तो वो वहाँ से निकलने लगे। जबकि फ़ोन पर जैन और शादाब चाचू को आने का कहा, क्योंकि गाड़ी में जगह फिर कम रहती। वो दोनों आ गए तो वो तीनों पहले, और मुर्जा, सिकंदर, कबीर और वजात, वो चारों बाद में आए थे। घर आते सब मुर्जा के गिर्द जमा हो गए। जबकि मुर्जा साहब को समझाते रहे कि वो ठीक है। अफशीन भी शर्मिंदा सी हो गई। भाई साहब माफ़ी चाहती हूँ, मेरी जैसे हुआ ये सब, अफशीन ने कहा। जबकि कबीर, सलार और जैन ने भड़क कर उसको देखा। मुर्जा ने नफ़ी की। कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा। बाबा आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कबीर ने कहा। तो मुर्जा उठे। नैन कुछ बना दो बाबा के लिए, वो जाते जाते बोला। तो नैन किचन में आ गए, मम्मा भी रूम में आ गए। नैन ने हल्का हल्का सा खाना बनाया और कमरे में दाखिल हुई। तो वो तीनों भाई, मुर्जा और मदिया थे। वो कुछ घबराए और फिर आगे बढ़कर उनके आगे खाना रख दिया। मुर्जा ने चुपचाप खाना शुरू किया। नैन जाने के लिए पैर तोड़ने लगे। 1 मिनट भी भाई। सलार को फिर से खलबली हुई। अब तुमने कोई नया शीशा आधी रात को छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा।
مرزا نے بڑک کر کہا، میں کیا کروں، میرا نام سالار گھالت رکھا، شوشہ رکھ دینا چاہیے تھا، وہ بھی ڈھیٹ رومانٹک شوشہ، کبیر اس کے لیے ایک ہاتھ چتر بنوا لو۔ مرزا اپنی ہنسی دباتے بولا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ کہنا مجھے یہ ہے، باپی نے فرسٹ ٹائم آپ کو کچھ کھلایا، جیب ہلکی کریں فوراً۔ سالار نین کے پاس آ گیا، جبکہ نین گھبرا گیا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے بھی بابا ہے۔ نین نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، پورے گھر میں مرزا ہی اس سے سب سے کم بولتے تھے۔ ہاں تو، سالار نے شانے اچکایا۔ سالار، کبیر نے ٹوکا۔ مدیحہ مسکرا دی، جبکہ زین بھی سالار کے ساتھ مل گئی۔ مجھے پتہ ہے، ادھر آؤ بیٹا۔ مرزا نے اس کو بلایا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا وہ ان سے ذرا دور ہی رہتی ہے۔ نین نے کبیر کو دیکھا، جس نے آنکھ سے ان کے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نین ان کے پاس ہے اور انہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ لو، نیک اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ نین نے کہا، بیٹا یہ تو محبت ہوتی ہے، رکھ لو، اور سوپ اچھا بنا ہے، اپنی ساس کو بھی سکھا دو۔ وہ شرارتی لہجے میں بولے تو ایک دم سب ہنس دیے۔ بابا کتنے اچھے لگے، اگر میری بیوی کو بھی میرے سامنے آپ نیک دیں۔ سالار نے ٹھنڈی آ بھری۔ بیٹا جی نیک تو اسے مل جائے گا، مگر تم اور تمہارے سامنے ایسا تو کبھی نہیں۔ مرزا سوپ پیتے سنجیدگی سے بولا، ظالم ہے مما آپ کا شوہر۔ سالار نے ماں کو دیکھا۔ ڈرامے باز مرزا اور سالار بیک وقت بولے، اس بات پر تو میں بھی آپ سے خفا ہوں، مدیحہ نے کہا۔ تو سالار نے گہری سانس بھری، کبیر کو گور کر دیکھا۔ مجال ہے وہ بے وفا آدمی ایک لفظ بھی منہ سے اس کے حق میں جاڑ لیتا۔ وہ بے بے کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ باہر نکلتے ہی کبیر کو گالیوں سے بھرپور ایک میسج سینڈ کر دیا۔ کچھ دیر بعد مرزا کے آرام کے احساس سے سب بھی باہر نکل گئے۔ کبیر کمرے میں داخل ہوا تو نین کمرے میں اس نوٹ کو بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ کبیر اس کے پاس آیا تو وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کبیر، میں بے حد خوش ہوں، وہ ہاتھ کو کھول کر بولی، جبکہ کبیر نے اپنی ہنسی روکی۔ صرف 5000 کے نوٹ پر میری بیوی اگر اتنا خوش ہوتی ہے تو دن رات دے دیتا ہوں میں۔ وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر بولا، جبکہ نین نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا۔ کبیر نے اس کو گرا جس کا اس نے رتی بھی اثر نہیں لیا۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے باپ نہ صحیح، آپ کے بابا تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، ایک دم کہتے اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ کبیر نے اس کے آنسو خود میں چون لیے، پر حدت لمس سے نین حسب عادت حرکت کر گئی، اس کے سفید کرتے میں شکنیں ڈال گئی۔ کبیر نے گہری سانس بھری، یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا میرے پاس تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ کبیر بولا تو نین نے اس کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کیا سرپرائز ہے۔ کبیر نے کہا، کیا سرپرائز ہے؟ نین نے سوال کیا۔ کچھ لو اور کچھ دو کا اصول ہے میری جان۔ اب میں تمہارے پیرنٹس کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو اس سے پہلے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ کبیر نے اس کے بالوں کو کیچر کی طرف سے آزاد کیا۔ نین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آپ کیا جانتے ہیں ایسا؟ نین کچھ خوفزدہ بھی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا تو تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ کبیر نے مسکراہٹ روکی، اف ہو کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی میرے پاس 5000 آئے ہیں، اور آپ کی نظر بھی بیٹھ گئی ان پر۔ نین اس کی پناہوں سے نکلتی بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی، ویسے یہ چیپ جوک تھا۔ کبیر بالوں میں ہاتھ پھرتا اٹھا۔ نین کھلکھلا کر ہنسی، بتا دینا، ایسے ہی میں جانتی ہوں آپ مشکل میں ہی ڈال گئے مجھے۔ نین نے کہا، میں لاؤں کچھ پانے کے لیے کچھ مشکل تو اٹھانا پڑتے ہی نا، یہ تو اصول ہے۔ کبیر نے اس کے گال پر جھک کر پیار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے میں کروں گی، وہ پلکیں بار پر جھپکاتی بولی، جبکہ کبیر کو اس پر ٹوٹ کر پیار ہے۔ تم جانتی ہو دن بدن تم میرے لیے کتنی ضروری ہو گئی ہو۔ وہ اسے اپنے نزدیک کھینچتا بولا، کتنی؟ نین نے جاننا چاہا۔ اس وقت وہ سب کو بلائے، بس اس کی محبت بھرے لمس کو اپنی گردن سے سرکتا محسوس کر رہی تھی۔ جتنا پیاسے کے لیے کنواں، جتنا محبت لکھنے کے لیے میم، وہ کہتے ساتھ اس کی بھاری سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے بیڈ پر اس کو دھکیلتا چلا گیا۔ تا دیر اس کے لمس سے ہلکان ہونے کے بعد وہ اپنی مرضی سے جیسے ہی ہٹا، اس سے پہلے وہ اپنی مدوشی میں پکتا۔ نین نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ کبیر اس کو مخمور نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ کیسی بات ہے، کیا سرپرائز ہے؟ نین نے بے چینی سے پوچھا۔ کل ہم تمہارے پیرنٹس کے ہاں چلیں گے، انہوں نے بلایا ہے۔ کبیر نے اس کے گال کو نرم پوروں سے چھوا۔ نین حیران رہ گئی، واہ واقعی؟ خوشی سے چہرہ چمک اٹھا۔ کبیر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر کیسے؟ نین نے سب جاننا چاہا، جبکہ اسے دوبارہ اس کے کام سے ہٹایا تھا۔ کبیر اب کی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ نین کو غلطی کا احساس ہوا، یہ باتیں کل کریں گے، وہ بولا، اس کی گردن میں سے دوپٹہ جدا کیا، جبکہ ہاتھ مار کر لیمپ بھی بجھا دیا۔ نین نے حسب عادت اس کا کرتا سختی سے جھگڑا تھا، اب تم اپنی خیر بناؤ۔ کبیر اس کے کان میں سختی سے بولا۔ نین گھبرا گئی، سوری نا، مگر اتنے میں ہی کبیر اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے اپنی محبت اور چاہت کی بارش میں پگھوتا دیوانہ کرنے لگا۔ زیمل پریشے کا ہاتھ پکڑے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ نیند میں جاتی ہی کہ اسے احساس ہو جیسے اس کے نزدیک کوئی موجود ہے۔ اچانک اس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی اور اپنے سامنے ہاتھ پر ہاتھ جمائے سینے پر باندھے سالار مرزا کھڑا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی اس کی۔ اس سے پہلے چیخ نکلتی سالار نے اسے گھورا کہ زیمل کی چیخ بھی حلق میں رہ گئی، جبکہ اس کا ہاتھ جو پریشے کے ہاتھ میں تھا کانپنے لگا۔ اسے یقین نہیں تھا سالار یہاں آئے گا۔
पर ऐसे मेरी बहन है, बस बहुत ड्रामा हो गया, 10 मिनट में अपनी भाभी को मेरे कमरे में भेजो, वरना वो सारे पैसे वापस ले लूँगा जो तुमने मुझसे लिए। वो बड़ा कर बोला, जबकि प्रेशर ने एक आंख खोलकर उसको देखा। मैंने भैया आपसे कहा था आपका काम काल करूँगी, आपसे तो इंतज़ार ही नहीं होता। प्रेशर एकदम उठकर बोले, जबकि जैमल मुंह खोले उन दोनों को देख रही। ये सब क्या था? चोंटी तुम्हें ना मैं बताऊंगा, चोंटी तुम्हें ना मैं बता भी दूंगा, मेरे साथ बेईमानी नहीं चलेगी। आज की ही मक्की थी हम दोनों में, और आज ही तुम्हें ये करना होगा, वरना कल सुबह होने से पहले तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे। वो आंखें निकालता गुर्राया, अच्छा भाई चंद पैसे देकर हीरो बांध रहे हैं प्रेशर मेरी में, और मैडम सलार मुर्जा हीरो ही है, गूगल कर लेना उसने ज़रा फ़खर से कहा। मगर आज के रात तुम्हारी भाभी के लिए विलन बनने वाला है। वो बिना शर्म के जैमल की तरफ झुक कर मध्यम आवाज़ में बोला, गोया प्रेशर तो समझने की कोशिश में अपनी समातों को खंगालती रह गई। जैमल जो होंक थी एकदम दिल थाम गई। मैं जा रहा हूँ, ओह और हाँ 10 मिनट, उसने फिर से याद लिया। ठीक है भैया। प्रेशर ने विक्ट्री का साइन बनाया, जबकि सलार वहाँ से चला गया। जैमल ने प्रेशर की जानिब देखा, जबकि प्रेशर ने एकदम उसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखो जैमल, समझो मुझे ये आदमी तुम्हारे साथ फिर भी रात बरत देगा, मगर मुझे तो उल्टा लटका देगा, हो सकता है जान से ही मार दे। प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान, अपनी छोटी सी नींद की ज़िंदगी की खातिर तुम उसके पास चले जाओ। प्रेशर का ड्रामा भी सेम टू सेम सालार के जैसा था। तुमने उनसे पैसे लिए इस काम के। जैमल हैरान थी। हाँ यार, कॉलेज में ज़रूरत पड़ती है, पॉकेट मनी तो ख़त्म हो गई थी, और कबीर भैया से कौन मांगे, इतने सवाल करते हैं। तभी मैंने सलार भैया से मांगे और उन्होंने फिर मुझे ये करने को कहा। वो मासूमियत से बोले। जैमल ने उसका हाथ छोड़ा। मैं अमल के पास हो जाऊंगी, बिल्कुल आंटी मुझे बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ऐद के कमरे में चली जाओ, मैं घर तुम्हारे पास है। अमल बुरा मुराते उठ गए। यार जैमल, एक बार जो उन्होंने सोच लिया था वो करके रहेंगे, तुम कहीं भी चले जाओ वो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उन्हें गुस्सा दिलाने से बेहतर है उनके पास चले जाओ। प्रेशर आप संजीदगी से बोले। प्रेशर, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं उनके पास जानना ही नहीं चाहती, और तुम अफसोस है मुझे मैं क्यों तुम्हारे पास रुकी। जैमल ने खफगी से कहा और रूम से निकल गई, जबकि प्रेशर ने सारी सांस खींची और शाने उचका दिए। उसका सेल फोन उठाया। जैमल भाभी गुस्से में थी और 2-4 बातें मुझे सुनाकर जा चुकी हैं। ये तो ऐद के रूम में, ये अमल के रूम में गई हैं, और जितने आपने पैसे दिए थे इतने मैं इतने ही कोशिश कर सकती थी। गुड नाइट भैया, अब मैं सो रही हूँ, बाकी आप जाने ये आपकी बीवी। उसने सेंड करके रूम लॉक किया और सेल पावर ऑफ करके वो सो गई। जबकि दूसरी तरफ ये मैसेज उसने संजीदगी से पढ़ा था। न जाने निकाह होने के बाद दिल क्यों उस बात पर मत चल रहा था कि वो चंद लम्हे उससे बात नहीं करे, उससे पहले से खौफजदा आंखों को और डराए, मगर वो लड़की हर बार उसकी बेइज्जती करके गुजर जाती थी। उसने बेहद गुस्से से सेल फोन साइड पर फेंक दिया और बिस्तर में लेट गया। दिल जो बिला वजह मचल रहा था उसे खफगी से डपट कर वो लेट गया। अगर उससे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो सलार मुर्जा भी कोई मरा नहीं जा रहा था। भला उसका दिल मर जाए वो दोबारा कोई कोशिश नहीं करेगा, अलबत्ता उसे इन चीज़ों की सजा ज़रूर मिलेगी। जैमल को अफसोस हो रहा था वो प्रेशर से कैसे बोल कर आई है। वो दुखी दिल से ऐद के रूम में बैठी थी। नींद तो उसे बिल्कुल नहीं आ रही थी, इस खौफ से कहीं वो ही ना जाए। तभी उसने रूम की लाइट्स ऑन की हुई थी और खुद वो बैठी थी। अचानक उसके कमरे का लॉक खुला। वो खड़ी हो गई, कोई दरवाज़ा खोल रहा था। उसे डर लगने लगा। वो आदमी वाकई इतना ख़राब था कि उसके साथ ऐसी हरकत करने पर वो साथ तक पहुँच जाता। दरवाज़ा धड़ से खुला और अफशील को सामने देखकर जैमल के रूह जैसे फना हो गए। वो हक दक उसे देखने लगी जिसके चेहरे पर संगीनी थी। अफशील ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। जैमल पत्ते की तरह कांपने लगी। तो तुझे लगता है मैं तुझे इस घर में टिकने दूंगी? महारानी, मेरे बेटे को मारकर तू अच्छी ज़िंदगी गुजार गई, तूने सोचा भी कैसे? अफशील ने बिना लिहाज के उसके थप्पड़ मुंह पर मार दिया। जैमल, जिसका चेहरा खौफ से पहले ही सफ़ेद हो गया था, एकदम नीचे जा गिरी। मैडम, मैं वो कुछ बोलते कि अफशील ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़े। तेरे टुकड़े करके वाशियों के आगे डाल दूंगी। तेरी असलियत क्या है तू नहीं जानती। जिस जगह से तू बच कर आई है वही जगह तेरा मुस्तकबिल ठिकाना बना दूंगी। मैं चुवेल, तुझे सिर्फ मेरे बेटे की मुलाजिम रखा था मैंने, और अब तू यहाँ राज करी, जबकि मेरा बेटा तो मार गया। वो लातों से थप्पड़ों से उसे मारती बोली। चुप, बिल्कुल चुप। वो चिल्लाई, आवाज़ अलबत्ता नीची थी। जैमल जिसके मारने पर तकलीफ से रोने लगी थी, खौफ से अपनी सिसकियाँ दबाने लगी। अफशील ने उसका मुंह सख्ती से पकड़ा जिस पर उसके थप्पड़ों के निशान वाजे थे। तू इस घर से निकलने की तैयारियां करी बस, और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कातला, तुझे जेल पहुंचा दूंगी। ये मत समझ कि तू सलार की बीवी बन गई है। तुम बहुत कोई तोप चीज़ बन गई। वो मार दे तुझ पर इल्ज़ाम लगवाकर उसी के हाथों जलील करवाऊंगी। तू मेरे बेटे की ही थी, समझी? वो मर गया तो तुझे भी मर जाने का हक है, और नहीं मरना तो उस घर से दफ़ा हो जाए। वो आखिरी थप्पड़ मारती अपने दिल की भड़ास निकलती वहाँ से चली गई, गोया वो अपने पागलपन का सबूत देकर गई थी। जैमल यूं ही बैठी रह गई। उनके मारे गए जख्म तो पहले भी उसके वजूद पर मौजूद थे, जिससे घबरा कर सलार को करीब नहीं आने दिया था।
जिन जख्मों के होने से वो डर रही थी कि वो देखकर क्या सोचेगा, वो कांपती टांगों से उठ गई। दिल तो था भागकर उसके पास पहुंच जाए, उसकी पनाहों में छुप जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी वो। तभी वजू करने खुद अजीजती का शिकार होती वो चली गई। आरिज उसको गौर से देख रहा था, जो रात भर उल्टी करती रही थी और अब रो रही थी। यार रोना तो बंद करो, उसने उसकी पेशानी पर लाभ के मोहब्बत और चाह से, ये सब आपका कसूर है। ऐत और भी रो दी। आरिज ने उसके बाजू में भरा और रूम में ले आया, बेड पर बिठाकर उसे लिटाया। बहुत खूब बीवी, सारा कसूर मेरे निकालो, वो खफगी से बोला। तो आप ही बदतमीज़ है, मैं तो नहीं हूँ, उसने मासूमियत से कहा। जबकि आरिज ने उसकी जानिब देखा। मैं बदतमीज़ हूँ ना? उसके इरादे खूनखार हुए। आरिज आरिज नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। ऐस जल्दी से खुद को उससे छुपाती बोले। जबकि आरिज ने हंस दिया, उसके हाथों पर प्यार किया। मैं अभी अच्छा सा खाना ऑर्डर करता हूँ। वो उसके बाल संवारते बोला। उसकी शर्ट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। नहीं, मुझे आपके हाथ का बना खाना खाना है, वो फरमाइश करने लगी। आरिज का मुंह खुल गया, मगर मुझे तो बनाना आता ही नहीं, वो शाना उचकाकर बोला। तो सीख लें, लोग तो चांद तारे ले जाते हैं, मोहब्बत में आप सिर्फ खाना नहीं बना सकते। वो खफगी से बोले। क्यों नहीं, मेरी जान मुलाजिम हूँ, शुआर तो नहीं हो तुम्हारा, वो चिढ़ता बोला। वाह आरिज, जब बीवी खिदमत करे तो मुलाजमा होती है। ऐत ने घूरा। मैं तुम्हारे साथ लड़ना ही नहीं चाहता, चालाक लुमड़ी, आरिज ने कहा। जबकि ऐत का तो मुंह खोल गया। मैं लुमड़ी हूँ, वो हैरान थी। तकिए को सख्ती से जकड़ा। हाँ, आरिज का कहका निकला। अब मेरे पास आना, अब लुमड़ी के पास भी आना आप। वो उस पर तकिया फेंकते गुस्से से बोले। जबकि आरिज ने ज़बरदस्ती उसके दोनों गालों पर प्यार किया और उसको मुस्कुराकर देखने लगा। मैं क्या करूं, तुम्हारे पास आए बिना गुजारा नहीं, वो बेबसी से बोले। जबकि ऐत शर्मा गए। जाएं आप, कुछ बनाए मेरे लिए। ओके माई लव, उसने कहा। मैं भी। ऐत बोली। आ जाओ। आरिज किचन में से बोला। ऐत उठकर रूम में से बाहर निकली और किचन में आ गई। वैसे ही आरिज उसको बाहों में कैद कर शेल्फ पर बैठा दिया और उसके हाथों में रेड स्ट्रॉबेरीज दे दी। आप जब तक ये कहें आपके लिए खाना ये नाचीज़ बनाता है, वो बोला। तो ऐत खिलखिला दी। मैंने कभी सोचा नहीं था आपको ऐसे भी देखोगी, वो पाँव जल्लाती बोली। अक्सर जो हम सोचते नहीं वो ही होता है, वो बोला मसरूफ सा। जबकि आयत उसकी बात से सहमी थी। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।